بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت نہم اسلامیات لازمی کی نیو بک کا پہلا ماڈل پیپر ڈسکس کریں گے۔ اسلامیات لازمی کا پیپر 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ آبجیکٹیوز اور ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے، دوسرا حصہ مختصر سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، تیسرا حصہ تفصیلی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، چوتھا حصہ ترجمۃ القرآن اور حدیث پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے حصے کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو ہے، اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے الف توحید، با رسالت، جیم آخرت، دال ختم نبوت۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الف توحید۔ دوسرا ایم سی کیو ہے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف کس خلیفہ نے جہاد کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تیسرا ایم سی کیو ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جیم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھا ایم سی کیو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاہدے کو سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دال حلف الفضول۔ پانچواں ایم سی کیو ہے تمام عبادات میں افضل اور اشرف عبادت ہے، جیم اس کا صحیح جواب ہے نماز۔ چھٹا ایم سی کیو ہے کس صورت میں حاسد سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جیم سورۃ الفلق۔ ساتواں ایم سی کیو ہے قسم توڑنے پر کتنے روزے لازم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے با 3۔ آٹھواں ایم سی کیو ہے حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق صدقہ ہے الف اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، با رزق میں اضافہ کرتا ہے، جیم تنگی دور کرتا ہے، دال غریبوں کا حق ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الف اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نواں ایم سی کیو ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دال دہلی میں۔ 10واں ایم سی کیو ہے حدیث شریف میں کس مومن کو بہتر قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جیم طاقتور مومن کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماڈل پیپر کے دوسرے حصے یعنی مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کن دو چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمت قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور فراغت کو بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی سے دو اقوال لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال یہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجنبی وہ نہیں جو شام و یمن کے شہروں میں اجنبی ہو، اجنبی تو وہ ہے جس کے لیے قبر اور کفن اجنبی ہوں۔ دوسرا قول ہے ہر مسافر کا حق ہے کہ مقیم لوگ اس کو جگہ اور سکونت میں حصہ دار بنائیں۔ تیسرا سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی علم حدیث کے حوالے سے دو خدمات تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی دو علمی خدمات یہ ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ صادقہ کی تدوین کی تھی۔ صحیفہ صادقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ملفوظات کو جمع کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی دوسری علمی خدمت یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے 700 احادیث مروی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف مقدمہ ابن خلدون ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العبر بھی لکھی ہے۔ پانچواں سوال ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کن غزوات میں شرکت فرمائی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین میں شرکت فرمائی۔ چھٹا سوال ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی سے دو اقوال تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ ملے تو جمع نہ کرو، نہ ملے تو فکر نہ کرو، اور امید رکھو کہ اللہ تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ کسی کی برائی نہ کرو، بلا ضرورت قرض نہ لو، ظلم کے بدلے عطا کرو، ایسا کرو گے تو بادشاہ تمہارے در پر آئیں گے۔
ساتواں سوال ہے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی؟ مختصر تعارف کریں۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عبداللہ بن عبد شمس تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابو حشمہ بن حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت سے قبل اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات کی تعداد 12 ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ماڈل پیپر آپ سے اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ بورڈ کے پیپر میں کون کون سے تفصیلی سوالات آتے ہیں۔ باقی ان سوالات کے جوابات کے لیے آپ میرے چینل پر موجود تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ ہر ٹاپک پر الگ الگ ویڈیوز موجود ہیں۔ تیسرا حصہ تفصیلی سوالات پر مشتمل ہے۔ توحید کا معنی و مفہوم لکھیں، نیز عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات تحریر کریں۔ چوتھا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع پر روشنی ڈالیں۔ پانچواں سوال ہے حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کریں۔ چوتھا حصہ ترجمۃ القرآن اور حدیث پر مشتمل ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ اس کے ساتھ دیا گیا ہے اور سامنے دیے گئے سوالات کے جوابات اسی ترجمے میں سے آپ نے دینا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی آیت ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیک بھی ہو تو یقیناً اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ سامنے دیے گئے سوالات کے جوابات اسی ترجمے میں سے دینے ہیں۔ الف العروۃ الوثقیٰ کا معنی تحریر کریں۔ العروۃ الوثقیٰ کا معنی ہے مضبوط سہارا۔ کس شخص کو محسن کہا گیا ہے؟ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکائے رکھے وہ محسن اور نیک ہے۔ مضبوط سہارے سے کیا مراد ہے؟ مضبوط سہارے سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اسی طرح یہ باقی کے سوالات بھی آپ نے خود حل کرنے ہیں اور سامنے دیے گئے سوالات کے جوابات ترجمے میں سے دینے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے احادیث مبارکہ پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلی حدیث ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو تو صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ کا ترجمہ کریں۔ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ کا ترجمہ ہے اس کی عمر لمبی ہو۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں صلہ رحمی کے ثمرات تحریر کریں۔ اس حدیث میں صلہ رحمی کے 2 فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک اس کی رزق میں وسعت ہوگی، نمبر 2 اس کی عمر لمبی ہوگی۔ حدیث کا عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں اگرچہ رشتہ دار ہمارے ساتھ برا کریں۔ دراصل صلہ رحمی یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ انسان کو اکثر اپنے رشتہ داروں ہی سے گلے شکوے رہتے ہیں۔ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جو اپنے دل کو اور جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہو۔ ان تمام باتوں کو برداشت کرنے کے بعد ہی ہمیں حدیث میں بیان کردہ 2 فائدے حاصل ہوں گے، یعنی عمر اور رزق میں برکت۔ دوسری حدیث ہے من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ۔ جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے خیانت کی۔ الف پہلا سوال ہے کان اسمہ علی من افتاہ کا ترجمہ کریں۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اس کو فتویٰ دیا۔ اس حدیث مبارک میں کس عمل کو خیانت قرار دیا گیا ہے؟ اس حدیث مبارک میں غلط فتویٰ اور غلط مشورہ دینے کو خیانت قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بغیر علم کے نہ کسی کو کوئی مسئلہ بتائیں اور نہ ہی کوئی فتویٰ دیں، کیونکہ بغیر علم کے فتویٰ دینا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ فتویٰ صرف وہی شخص دے سکتا ہے جو قرآن و حدیث، فقہ وغیرہ کا علم رکھتا ہو۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے کسی بھی معاملے میں مشورہ طلب کرے تو اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ مشورہ ایک امانت ہے۔ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو امانت داری کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے۔ غلط مشورہ دے کر خیانت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں جماعت نہم اسلامیات لازمی کی نیو بک کا پہلا ماڈل پیپر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں دوسرا ماڈل پیپر ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔